ان میں سے 4 برتھوں پر مشتمل ہے. برتھ نمبر 6, 7, 8 اور 9. یہ کنٹینرائز ٹرمینل بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہوا ہمیں 21 برسوں کے بعد. یعنی جو بھی اس کے کنسیشنل اکوپمنٹ, جو اس کی 20-21 سال پرانی مشینری جو کہ اس شیڈیول میں لکھی ہوتی ہے, وہاں انہوں نے اپنے دفتر وغیرہ بنائے اور سب کچھ. یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ, آپ سب تو ماشاءاللہ سے معلومات رکھتے ہیں, بلکہ پورٹ اور شپنگ کے بارے میں مجھ سے زیادہ ہماری صحافی برادری جو کور کرتی ہے اس بیٹ کو, وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, برسہ برس سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ جناب کے پی ٹی کو بیچ دیا $5 کروڑ میں. کے پی ٹی کی 33 برتھیں ہیں, 3 لکوڈ کارگو ہینڈل کرتی ہیں, 30 ڈرائی جنرل کنٹینرائزڈ ہینڈل کرتی ہیں. کنسیشن ایگریمنٹ کا مقصد یہ ایسا نہیں ہے کہ برتھ ہم نے کوئی کہہ دیا کہ پٹے کے اوپر دے دیا ہے کسی ملک کو, یا یہ جو برتھیں ہیں یہ اس سے پہلے کسی کنسیشن ایگریمنٹ کے تحت کسی غیر ملکی کمپنی کے پاس نہیں تھی. بھائی یہ تو 21 برسوں کے لیے یہ 4 برتھیں آئی سی ٹی ایس آئی کے پاس تھیں, جو کہ فلپین بیسڈ کمپنی ہے. ہماری ہی ویسٹ واف کے اوپر ہمارا دوسرا کنٹینرائز ٹرمینل ہے جو کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کہلاتا ہے. وہ ہچسن پورٹس کا کنسیشن ایگریمنٹ ہے وہاں پر, جو کہ چائنا کی کمپنی ہے. ہمارا ڈیپ سی ٹرمینل ہے ساؤتھ واف جسے ہم کہتے ہیں, وہ ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل ہے, وہ بھی اگین ہچسن پورٹس کے پاس ہے. اسی طریقے سے باقی 2 کنٹینر ٹرمینل ہمارے پورٹ قاسم کے ہیں, قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 1 اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 2, جو دبئی پورٹس کے پاس ہے. تو جتنے بھی کنٹینر ٹرمینل پاکستان میں بنے وہ بنائے ہی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ یا غیر ملکی کمپنیوں نے, اور وہ مختلف معاہدوں کے تحت کنسیشن دی جاتی ہے کہ یہ بزنس آپ ہینڈل کریں گے, کنٹینرز لائیں گے, شپنگ لائنز کو اٹریکٹ کریں گے, پر کنٹینر یہ رائلٹی دیں گے, یہ لینڈ رینٹ ہمیں دیں گے, یہ وارفیج دیں گے, یہ ڈفرینٹ اور چارجز دیں گے, سیس دیں گے. بٹ کیا وہ ملکیت کسی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ نہیں. اگر ہوتی تو 21 برس پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت تو پھر یہ آئی سی ٹی ایس آئی کے پاس چلا جانا چاہیے تھا نا. اگر تو کنسیشن ایگریمنٹ کا مطلب ہے برتھوں کو بیچ دینا, تو پھر یہ 4 برتھیں واپس کیسے آ گئی پورٹ قاسم کے پاس؟ تو یہ آج کل کے ماحول میں میرے خیال میں ہم جن چیزوں کو تھوڑا سا سیاست سے بالا تر رکھنا چاہیے اس کو بھی نہیں رکھتے. میں پوری کوشش کروں گا آج, باوجود اس کے کہ میں سیاستدان ہوں, لیکن میں نے کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ منسٹری آف میری ٹائم افیئر حکومت پاکستان کی ہی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے دیگر اور ڈویژنس کے طریقے سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت قابل آفیسرز میرے ساتھ بیٹھے جو بہت تنتہی کے ساتھ اور دیگر پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں, اور اس پروجیکٹ کو بھی جنہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا جس کے فیز 1 کو. اب میں شروع کرتا ہوں کہ یہ قصہ کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 17 جون 2023 کو ان کا جو کنسیشن ایگریمنٹ ہے اس کی مدت ختم ہونی تھی. 2020 کے لگ بھگ اس وقت کی انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ جو پریویس آپریٹرز تھے پی آئی سی ٹی کے, ان کے کچھ معاملات کے اوپر ان کے اختلافات ہوئے. ہمارے کراچی پورٹ کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیا ٹینڈر کریں گے وقت آنے پر, اور آپ کو علم ہے یہ انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے تحت ہی جاتے ہیں. جب یہ فیصلہ کیا یعنی ریزالو کیا, ریزولوشن پاس کی کراچی پورٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے, تو اس وقت کے جو آپریٹرز تھے وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے اس بورڈ ریزولوشن اور کراچی پورٹ کے فیصلے کے خلاف سٹے لے لیا. جب یہ حکومت آئی ہے جس میں یہ وزارت میرے پاس آئی اور کے پی ٹی کی انتظامیہ دیگر,
تو ہم نے یہ انہیرٹ کی ہے سچویشن کہ ہم آئے ہیں آلموسٹ اپریل کے آخر میں 2022 کے، 1.25 سال سے بھی کم عرصے میں 14 مہینے میں یہ ایکسپائر ہونا ہے. عدالت میں مقدمہ ہے جس پر اسٹے ہے اور جس پر کے پی ٹی کے کاؤنسل لکھ کر کے پی ٹی کو یہ رائے دے چکے ہیں کہ جب تک یہ اسٹے ہے تب تک آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے، آپ ٹینڈرنگ کی تیاری نہیں کر سکتے. ہم نے لگ کر انگیج کیا. پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ آئسولیشن میں فیصلہ سازی نہیں کی. جو آپریٹرز تھے ان کو بلایا، انتظامیہ نے بھی، وزارت نے بھی بارہا بلایا، مینجمنٹ انگیج ہوئی، پولیٹیکل لیڈرشپ انگیج ہوئی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ دیکھیے، پاکستان میں نا بہت سارے منصوبے ایسے رہے ہیں کہ جہاں آپ عالمی کمپنیوں کو اٹریکٹ تو کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، وسائل ہیں، ملحقہ جو ممالک ہیں ان میں بہت بزنس اپرچونٹی ہے، لیکن پھر ہم اس انویسٹر کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے یا ہم اس کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں. تو کم از کم ہم یہ نہیں چاہتے تھے، موجودہ انتظامیہ اور یہاں کی سیاسی قیادت، کہ کوئی بھی انویسٹر ہو، یہاں پر ہو، پورٹ قاسم پر ہو، گوادر پر ہو یا کہیں پر بھی ہو اس ڈویژن میں، اس کے ساتھ ہم نے میگا فون ڈپلومیسی میں نہیں جانا، بیانات نہیں داغنے ایک دوسرے کے خلاف. یہ بہت آسان ہے میرے لیے، میں بھی وزیر ہوتے ہوئے ٹویٹ کر دوں کسی انٹرنیشنل آپریٹر کمپنی کے خلاف. بھائی نہ یہ میرے گھر کا کام ہے، نہ ان لائق اور معزز افسران کے گھر کا کام ہے. ہمیں حکومت نے، ریاست نے ذمہ داری دی ہے فی الوقت یہ معاملات دیکھنے کی. ہمیں اتنی ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ یہ جو غیر ملکی کمپنیاں اور ان سے جڑا سینٹیمنٹ ہے وہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ وہ انویسٹ کریں گے، انفراسٹرکچر بنے گا، روزگار چلے گا، روزگار ملے گا. تو ہم نے جب یہ سچویشن انہیرٹ کی، ہم نے ان کو انگیج کیا کہ آپ کی کیا نکات ہیں. انہوں نے کہا یہ نکات ہیں. ہم نے کہا جی آپ کے فلاں فلاں مسائل کے پی ٹی کو ہیں آپ سے، وہ ہم انگیج کرتے رہے. اور اس سال کے شروع میں کے پی ٹی کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے وہ اسٹے ویکیٹ کرا لیا، لیکن ارلیئر وہ کنڈیشنل ویکیٹ ہوا کہ جب تک ان کی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کے پی ٹی ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر سکتی ہے، ایوارڈ نہیں کریں گے آپ. 2 مہینے میں ہم نے اس کو بھی ویکیٹ کرا لیا. مارچ میں ہمارے پاس کلیئر کٹ یہ فیصلہ آ گیا کہ اب آپ ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر سکتے ہیں. لیکن چند ہی ہفتوں میں وہ یقیناً ان کے پاس حق تھا اپیل کا، وہ اپیل میں بھی چلے گئے ڈی بی میں. اور وہ ہم نے جو ابھی یہ جو 2 رکنی بینچ تھی، اس کا لیگل صاحب یہ ہم نے کب اس کا ہمارے حق میں آیا فیصلہ ریٹن میں؟ یہ سر ریٹن میں تو 3-4 دن پہلے، 3-4 دن پہلے، پر یہ آ گیا تھا 23 مئی کو. جی سر. ہاں 23 مئی کو ہمارے پاس فیصلہ آیا ان کی اپیل کے خلاف ہمارے حق میں کہ جناب بالکل یو آر گڈ ٹو گو. اب گڈ ٹو گو 17 جون کو ٹرمینل کی کنسیشن ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے، یعنی آپ تقریباً 22-23 دن میں یہ کام کیجیے گا. تو پہلا کام کے پی ٹی نے یہ کیا جو ہم نے اس سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، فارملائز کرنا شروع کیا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم چند مہینوں میں تو نہیں کر پائیں گے انٹرنیشنل ٹینڈرنگ تو، لیکن ہم ٹرمینل کو تو نہیں بند کر سکتے، جو کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ بھی تھی. انہیں بھی پھر ہم نے سنپ کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتی تھی. کسی کی شاید یہ ہوتی کہ پاکستان میں کیپیسٹی زیادہ ہے ٹرمینلز پہ اور ہینڈل ہم کم کرتے ہیں، کم بزنس ہو رہا ہے، امپورٹ کرنچ ہے، گلوبل ٹرینڈز ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جناب یہ تو نہیں ہوگا، یہ ٹرمینل چلتا رہے گا اور کے پی ٹی کو یہ چلانا ہے، کے پی ٹی کو اپنی آمدنی رکھنی ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس ٹرمینل پہ تقریباً 650 کے قریب براہ راست ملازمین ہیں اور 2500 کے قریب انڈائریکٹ ہیں جو کہ مختلف حوالوں سے جب جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو ایک کو بھی ہم بے روزگار تو نہیں ہونے دیں گے، نہیں کریں گے. نئی نوکری نہیں بھی دے پا رہے آپ تو کم از کم پرانے لوگوں کو تو نہ کریں آپ بے روزگار. تو ہم نے ان سے آپریشنز اینڈ سروسز ارینجمنٹ پر کام کرنا شروع کیا جو ان کی گزشتہ انتظامیہ تھی کہ جناب جب تک کے پی ٹی کی انتظامیہ اور بورڈ اور وزارت ایک حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی
تب تک آپ ہمارے بہاف پر اسے رن کرتے رہیے گا. جو رائلٹی آپ دے رہے ہیں ابھی، کیونکہ وہ فروری 2023 میں ہی بڑھائی گئی ہے، جس کی پرائس انڈیکسیشن قانون کے تحت ہر 3 برس بعد ہی ہوتی ہے، تو آپ وہ رائلٹی دیں گے، جو بھی چارجز دیتے رہیں گے ہمیں، اور ہم آپ کو جو صرف آپ کا ایکسپینس ہے جو آپ کی بکس پہ لکھا ہوا ہے وہ دیں گے. اس کے اوپر ہم آپ کو 1 روپیہ بھی کوئی سروس چارج کا نہیں دیں گے. یہ ابھی ہماری ان سے گفتگو چل رہی تھی، ہم اس کو فارملائز کر رہے تھے. اتنے میں پرائم منسٹر آفس کو اس سے پہلے ہی جس طرح میں نے کہا کہ ہم انگیج تھے، تو ہمیں کوئی 9 مئی کو پرائم منسٹر آفس کے ذریعے ڈیلیگیشن ابو دھابی پورٹس کا، ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی جو ہے ADQ، جو کہ ساورن فنڈ ویلتھ فنڈ ہے UAE کی سب سے بڑی ایمریٹ ابو دھابی کا، ان کے ڈیلیگیشن کا انکلوڈنگ دبئی کی رولنگ فیملی کے ممبر، پرائم منسٹر آفس کی جانب سے ہمیں آیا ہے کہ جناب وہ کراچی پورٹ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، PICT میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. ہم نے ان سے یہاں ملے، ایک ہم نے نان بائنڈنگ براڈر MOU ان کے ساتھ دستخط کیا، یہیں چیئرمین KPT نے، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملے جا کے، پورا وفد متحدہ عرب امارات کا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن شروع ہوئی. ہم کیوں اس کو انرتھ نہیں کر رہے تھے؟ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ، جس طرح میں نے بتایا کہ تقریباً 23 مئی کو ہمارے حق میں واضح فیصلہ آیا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس سپریم کورٹ میں اپیل کی گنجائش تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 21 برس پہلے کے معاہدے میں فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل پریویس آپریٹر کے پاس تھا، یعنی جب بھی بڈنگ ہوگی پہلا حق اس کا ہوگا کہ یعنی کوئی کمپنی جتنی بھی قیمت دینا چاہے ہم اس کو آفر کریں گے کہ 30 دن میں اگر آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں تو آپ آ جائیں، اور ورنہ وہ کمپنی لے لے گی. ان 2 نکات کی بنیاد کے اوپر ہماری یہ نیگوسیشنز بہت زیادہ کیئرفلی ہم اس کو مینیج کر رہے تھے، ٹریڈ کر رہے تھے. اگین جو میں نے پہلی بات کہی تھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری پورٹس پہ، ہمارے ڈویژن میں کہیں پر بھی لٹیگیشن ہو، ہماری مقدمے بازی ہو کسی بھی آپریٹر سے، کسی بھی انویسٹر کے ساتھ. یہ اوور آل جو انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا، اس کے خلاف جاتا ہے. جب ہمارے حق میں واضح فیصلہ آ گیا، اس کے بعد بھی ان کے پاس اپیل کی گنجائش تھی، تو انہوں نے، میں آپ کو آج یہ بتا دیتا ہوں، جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی بات کیا ہے، تو میں نئی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم پھر کیوں اتنی جرت مندی سے پھر بھی ہم نے تو چلنا شروع کر دیا تھا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ فروری میں اس ملک میں ہم نے ایک قانون پاس کیا ہے پارلیمان نے، جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کو ڈیل کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت کا کوئی ادارہ کسی غیر ملکی حکومت کے کسی ادارے سے کوئی معاہدے کرتا ہے تو ان کو سرٹن پروٹیکشنز ہوں گی. یعنی ایسا نہیں کہ دبئی کی یا UAE کی، ابو دھابی کی کوئی پرائیویٹ کمپنی آ جائے تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ KPT دے گی، لیکن اگر ابو دھابی، UAE یا دبئی کی گورنمنٹ کی کوئی کمپنی جس کی میجر شیئر ہولڈنگ وہاں کی حکومت کے پاس ہے، یا امریکی حکومت کی یا چائنیز حکومت کی یا قطر کی حکومت کی کوئی کمپنی آ جائے، اور ہمارے پاس آ رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آج بھی ہم نے ایک غیر ملکی کمپنی کو جو کہ حکومتی کمپنی ہے، کراچی پورٹ کا ہم نے دورہ کرایا ہے. جس دن ہم یہ خبر ہماری یہاں سے گئی ہے، اب سے چند روز پہلے اسی کمرے میں میں نے 2 گلوبل جائنٹس کے CEOs سے گفتگو کی ہے جو انٹرسٹڈ ہیں ہماری پورٹس پہ انویسٹمنٹ کے. تو اس G2G ایکٹ کے تحت ہمیں یہ گنجائش ملی کہ پہلے جو کنسیشن ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ KPT کسی بھی کنسلٹنٹ کے ذریعے پوچھتی تھی ٹینڈرنگ کن خود پر ہونی چاہیے، وہ اور اس کو بورڈ اپروو کرتا تھا، مینجمنٹ کرتی تھی، وہ ٹینڈرنگ کرتے تھے، پھر اگین وہ جو بھی ہائیسٹ بڈر اور وہ بورڈ اپروو کر کے منسٹری کر دیتی تھی. اس دفعہ پروسیس کیا ہے؟ اس میں پروسیس یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آفر ہے اس کو KPT کی مینجمنٹ دیکھے گی، KPT کی مینجمنٹ وے کرے گی، KPT کا بورڈ اس کو ایویلیویٹ کرے گا، اس کے بعد وہ وزارت میں جائے گی. وزارت نے بھیجا ہے، کابینہ کی ایک کمیٹی ہے
سب کمیٹی کابینہ کے 6 وزراء پر مشتمل کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن انٹرا گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز CCOIGCT کیبنٹ کمیٹی آن انٹرا گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز اس کے پاس جائے, وہ ایویلویٹ کرنے سے پہلے وہ 2 چیزوں کا کہتا ہے. آج تک پاکستان میں ہوا نہیں تھا, ہم نے پہلا کیا یہ کہ فروری میں قانون آیا ہے. انہوں نے کہا جناب پہلے آپ فریم ورک بنائیے کہ 2 ممالک کے درمیان معاہدہ کن حوالوں سے, کن خطوط میں, کن ڈائریکشنز میں ہو رہا ہے. وہ فریم ورک ہو. فریم ورک کے معنی یہ ہیں حکومتوں کے, ریاستوں کے. حکومت پاکستان کی جانب سے میں نے اس پہ دستخط کیے ہیں, حکومت متحدہ عرب امارات کی جانب سے وہاں کے وزیر توانائی, انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ جو ہیں سہیل المزوری, انہوں نے دستخط کیے. فریم ورک کے ساتھ پھر انہوں نے کہا ایک نیگوسیشنز کمیٹی ہو. وہ نیگوسیشنز کمیٹی بنائی جس میں نہ صرف میں چیئرمین KPT, ہمارے GM صاحبان KPT کے, بلکہ وزارت خزانہ کے اعلیٰ افسر, وزارت قانون, وزارت خارجہ اور وزیر اعظم کے مشیر برائے گورننس جو ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر جہانزیب خان, وہ شامل, جو کہ پلاننگ ڈویژن کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں پہلے. یہ سب شامل ہوئے. انفارمل نیگوسیشنز KPT کی ٹیم کر رہی تھی, پہلے سے کر رہی تھی. کاغذات کا تبادلہ, لیگل چیزیں, کمرشل ٹرمز کیا ہو سکتی ہیں. فارملائز نیگوسیشن سٹارٹ ہوتی ہیں, ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, یہ ہمیں کمپیریبل, آپ جو ہمارے ٹرمینلز ہیں ان پہ یہ رائلٹی کے ریٹس ہیں, یہ ڈفرینٹ چارجز کے ریٹس ہیں, یہ سب کچھ ہے, یہ آپ کریں گے. انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے, اس کو آگے پیچھے کریں, اتنا کر لیں اتنا کر لیں. یہ سب کچھ چلتا رہا. کتنے عرصے کے لیے ہوگا یہ آگے پیچھے چلتا رہا. ہم نے کہا بھائی انویسٹمنٹ پلان کیا ہے, بزنس پلان کیا ہے, یہ دیجئے. 5 برسوں کا بزنس پلان دیا, $102 ملین کہتے ہیں کہ جی ہم یہ لے کر آئیں گے. اچھا یہ اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے, ہمیں جی آپ کلین بلک ٹرمینل جو ہے وہ بھی دیجیے گا ساتھ میں فیز میں, اور دیگر برتھوں میں بھی انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک ہے, اس کی سیپریٹ ٹرانزیکشن ہوگی, سیپریٹ نیگوسیشنز ہوں گی. لیکن آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم آپ کے ای سواف کا ایک بڑا حصہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہم تقریباً $750 ملین کی انویسٹمنٹ آنے والے کئی برسوں میں یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ کراچی پورٹ سے پورٹ قاسم کی ریل کنیکٹیوٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم انویسٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں. اچھا جی آپ چلائیں گے, اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ پورٹ قاسم کے اور ایڈجوائننگ ایریا میں ہم آپ کے ساتھ مل کے انڈسٹریل پارک کئی ہزار ایکڑ کے اوپر تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ بکے ہے جو KPT اور وزارت اور نیگوسیشن کمیٹی نے اوور دا پیریڈ آف ویکس اینڈ ڈیز ان سے ڈسکس کرتے رہے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ میرے پاس پڑا ہے یہاں پر, جو وزیر اعظم پاکستان کو وہ بھیج چکے ہیں. وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے $1.55 بلین کا, کہ ان مختلف چیزوں میں ان کا یہ انٹرسٹ ہے ابھی کام کرنے کا. یقیناً حکومت پاکستان اگر مناسب سمجھے گی, اگر وہ بہتر سمجھے گی فائنینشلی, کمرشلی, تو پھر اس پہ ایگری کرے گی اور چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ سب کچھ کرنے کے